کہ چھوڑ دیں. علی بھائی مجھے نماز میں بہت شدید وسوسے آتے ہیں, مجھے تکبیر میں اللہ اکبر بھی نہیں کہنے ہوتا. یہ تو بہت سے لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے میرے بھائی, میں نے اس کے اوپر پہلے بتایا ہے. یہ وسوسے ہیں, جب آپ کو پتہ چل جائے وسوسے ہیں تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ نے توجہ نہیں دینی. آپ کی نماز کی گارنٹی میں لیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ بڑے لوگوں کو وہم آتے ہیں آدھا گھنٹہ, ان کو کبھی یہ وہم آتا ہے کہ ہمارے کانوں تک آواز نہیں پہنچی, اللہ اکبر ہم نے پورا نہیں کہا, اور اس طریقے سے نماز وہ بار بار توڑتے رہتے ہیں. بعض لوگ وضو شروع ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ وضو ہی کرتے رہتے ہیں. یہ سب کچھ جو اب نارمل رویے ہیں نا, یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں وسوسہ دلانے کے لیے, تاکہ آپ اصلی مقصد سے ہٹ جائیں. آپ کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے میں کئی ایک احادیث ایسی بیان کر سکتا ہوں کہ نبی الاسلام نے ان چیزوں کو ویل لیفٹ کیا ہے. مثلا ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے کہ عورتوں نے عرض کی, اے اللہ کے نبی الاسلام ہماری جو عبایا ہم اوپر چادر پہنتے ہیں نا, وہ اتنی لمبی ہیں کہ وہ زمین کے ساتھ گھسٹتی ہیں. پردے کی وجہ سے ان کو اوپر اس لیے نہیں کرتے کہ بے پردگی نہ ہو, کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ٹخنوں سے نیچے رکھیں. اور بعض اوقات مدینہ شریف میں گندی جگہ بھی آتی ہے, وہاں سے وہ چادر رگڑ کھاتی ہے. تو اب ہم نماز جب مسجد میں پڑھنے آئیں گی تو اس طرح کیسے پڑھیں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس گندی جگہ کے بعد تمہاری وہ چادر کسی صاف جگہ سے بھی مس کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کرتی ہے. تو فرمایا پھر وہ پاک ہو جاتی ہے. اب دیکھیں کس لیول تک وام کرنے کی ضرورت نہیں, مٹی کو بھی اللہ نے پاکی کا ذریعہ بنایا. تو اس طرح کے جو لوگوں کو خیالات آتے ہیں نا, تو یہ ہماری یونیورسٹی میں بھی وہ جو تھے, ایک آپ کے کلاس فیلو ہی تھا نا وہ صوفی صاحب تبلیغ جماعت والے, وہ بیچارہ کتنی دفعہ نماز توڑتا تھا یار, اتنی بار نماز توڑتا, بڑا شریف بندہ, لیکن بار بار نماز توڑتا تھا. اچھا مزے کی بات, جب اسے امامت کے لیے آگے کرتے تھے وہ پہلی دفعہ اللہ اکبر کر کے شروع کر دیتا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی جو تماشا کرتا تھا, اور دوسری طرف یہ حالت تھی کہ امام رکوع میں بھی چلا جاتا تھا نا, تو وہ اتنی دیر تک اللہ اکبر کر کے پھر نماز توڑتا تھا, پھر اللہ اکبر کر کے. اسے یہ پھر میں نے اس کو بٹھا کے سمجھایا, میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا جی میں نے وہ فقہ حنفی کا مسئلہ پڑھا ہے کہ اپنے کانوں تک جب آواز نہ آئے تو نماز شروع نہیں ہوتی. میں نے کہا تمہاری آواز تو بھائی اس جو صف ہے اس کے آخری نمازی کو بھی اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہوتی ہے, جتنا اونچا تم کہتے ہو, تو تمہیں خود کیوں نہیں آ رہی ہوتی؟ وہ فہم کر رہا ہوتا ہے. اس طرح اسلام آباد میں کچھ عرصہ پہلے جب تک میں درس دیتا تھا تو ایک بھائی نے رابطہ کیا, وہ چھوٹا بچہ ہی تھا, وہ بیچارہ غسل بھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کرتا تھا, وضو بھی اتنا لمبا. کہتا جی مجھے تسلی نہیں ہوتی. میں نے اس کو پھر بلوا لیا, میں نے کہا تم مسجد میں بیٹھو میرے سامنے, میں تمہارے سامنے وضو کرتا ہوں, تو تم دیکھ لو, تم اسی کا ریپلیکا کرنا ہے. اس چیز کو چھوڑ دو کہ یہ وضو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. بخاری مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی اعضائے وضو کو دھونے کے لیے پانی لیا ہے, 2 دفعہ بھی اور 3 دفعہ بھی, یعنی چہرہ دھونے کے لیے ایک ہی دفعہ پانی لیا, دیٹس آل. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تو داڑھی گھنی تھی, تو تم جو ہے 50 دفعہ لے رہے ہو. تو یہ تو واضح احادیث ہے. تو میں نے اس کے سامنے وضو کر کے اسے بتایا کہ ایک دفعہ اس طرح ہو جائے گا, 2 دفعہ اس طرح, اب تم بھی کرو. تو پھر میں نے اپنے سامنے وضو کروایا. میں نے کہا بیچ میں جو تمہیں خیال ہے چھوڑ دو, میں تمہارا وضو دیکھوں گا. ظاہر ایک ٹیچر جس سے تم سیکھنے آئے ہو, جس نے قرآن و سنت کو پڑھا ہوا ہے کہ وضو کون سا درست ہے کون سا نہیں درست, وہ جب تمہارا وضو پریکٹیکلی سامنے دیکھ کے تمہیں کہہ دے گا تمہارا وضو درست ہے, تو اب کسی شیطان کی طرف تو توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس طریقے سے بھی بعض اوقات لوگوں کو وسوسے آتے ہیں. وہ اصل دین سے دور کرنے کے لیے وسوسوں کے اوپر میں نے مسئلہ 83A اور B ریکارڈ کروایا تھا. A میں جو ہے وہ شیطانی وسوسے اور ان کا علاج, اور B میں ہو کریٹڈ گاڈ, جو رچرڈ ڈاکنز کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن, اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا. اس کے میں نے شروع میں تمہید میں بتایا تھا کہ ذہن اللہ نے ایسی چیز دماغ بنائی ہے کہ خیال تو آتے ہی آتے ہیں, اس سے آپ کا چھٹکارا نہیں ہے. بلکہ صحیح مسلم میں تو حدیث ہے کہ یا رسول اللہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جانا پسند کریں گے لیکن اپنی زبان سے ان کا اظہار نہ کریں. آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے. دیکھیں, کیونکہ نبی علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ دل یا دماغ میں آنے والے خیالات کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں ہے نا. جس طرح اس فضا میں کوئی پابندی نہیں ہے, پولوشن بھی ادھر ہی ہے, جراثیم بھی ادھر ہی ہے, فریش آکسیجن بھی ادھر ہی ہے, ٹھیک ہے. کسی حد تک کیا آپ اوائڈ کر سکتے ہیں نا. اس کا پھر حال یہ ہے کہ ماسک آپ پہن لیتے ہیں ڈسٹ سے بچنے کے لیے. میں تو یہ کورونا سے پہلے بھی ماسک استعمال کرتا ہوں,
کئی سالوں سے. موٹر بائک پہ آپ بیٹھے ہوئے اگر ماسک یوز نہیں کریں گے تو ٹھنڈی ہوا جب آپ کے ناک کے ذریعے گلے میں پہنچتی ہے تو ویسے ہی گلا خراب ہو جاتا ہے. پھر ڈسٹ جتنی ہے یہاں پہ سڑک ایک توڑ دیں تو وہ پھر بنتی ہی رہتی ہے. اس وقت جہلم کی تو کوئی حالت ہی نہیں ہے جو انہوں نے سڑکیں توڑی ہوئی ہیں. پورے ڈاکٹروں کی روزی کھل گئی ہے جہلم کے. ہر گھر میں بندے بیمار ہیں وہ ڈسٹ کی وجہ سے. چلو یار یہ ایک تم نے مصیبت شروع ہی کر دی ہے, کم از کم یہ اگر ٹائم پہ نہیں بنا سک رہے یہ تو کر سکتے ہو نا کہ ایکسیسو پانی اس کے اوپر ڈال دو, کیچڑ بنا رہے وہ بہتر ہے, ڈسٹ بن کے نہ اڑے. اور اب اگر آپ جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ ملتان ان جگہوں پہ چلے جائیں وہاں تو بالکل اتنی باریک ڈسٹ ہے اس سے بچنا بھی محال ہے.